بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اطہر محمود ہے اور آپ پوڈ کاسٹ پہ ڈاکٹر اطہر محمود دیکھ رہے ہیں. ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ جو ہے ایک انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ ہے بیسکلی, جو کہ پیرنٹنگ سے متعلق ہے. اور اس سے پہلے کہ میں جو مہمان آئے ہیں ان کا تعارف کراؤں, پیرنٹنگ کے متعلق کچھ WHO کی گائیڈ لائنس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ پیرنٹنگ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بہت اسٹرکٹ نہیں ہونی چاہیے, اور جو ہے وہ جو بچے کا اور پیرنٹ کا تعلق ہے وہ ایک پرانے زمانے کی طرح بہت سخت نہیں ہونا چاہیے, اور دونوں کی, پیرنٹ کی اور بچے کی ایموشنل اور مینٹل اور آف کورس فزیکل ویل بینگ جو ہے نا وہ ساری انٹر کنیکٹڈ ہے اس ساری پیرنٹنگ اس کے ساتھ, عمل کے ساتھ. پیرنٹنگ کا ورڈ اردو میں ڈائریکٹ پیرنٹنگ کا ورڈ کوئی ترجمہ نہیں ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ ماں باپ کی بچوں کی تربیت کے متعلق پروگرام ہے, اور ہم نے آج اس پروگرام کے لیے مدعو کیا ہے مس شگفتہ ریاض کو. مس شگفتہ ریاض پہلے بھی ہمارے پاس ایک پروگرام کر چکی ہیں جس میں انہوں نے عورتوں کی ذہنی صحت کے متعلق ڈسکس کیا تھا. مس شگفتہ ریاض نے پاکستان سے MSc کیا سائیکالوجی میں, اس کے بعد یہاں پر پریکٹس کی, اس کے بعد یہ آسٹریلیا شفٹ ہو گئی. وہاں پر مناش یونیورسٹی سے انہوں نے پھر کلینکل سائیکالوجی میں اسپیشلائزیشن کی اور اب وہیں پہ سیٹل ہیں اور پریکٹس کرتی ہیں. ان کے جو اسپیشلٹی ہے بیسکلی کلینکل سائیکالوجی کے علاوہ ہپنوسس اور اسٹریس مینجمنٹ ہے, ود اے اسپیشل انٹرسٹ ان پیرنٹنگ, کیونکہ آج کل جو ہے پیرنٹنگ بہت ہی ایسا ایک ورڈ کوائن ہوا ہے جو کہ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ دے کم اکراس پیرنٹنگ پرابلمس پرابلی ایچ اینڈ ایوری ڈے. تو السلام علیکم مس شگفتہ. وعلیکم السلام, شکریہ ڈاکٹر اطہر بلانے کا, اور انشاءاللہ ویل ٹرائی ٹو کور ایوری تھنگ ٹوڈے. اچھا, پہلے تو ہم پنچ لائن پہ بات کرتے ہیں نا, یہ بچے بات سنتے کیوں نہیں ہیں؟ صحیح. اب دیکھیں, جب بچوں کو ہم ایز اے پیرنٹ دیکھتے ہیں تو مطلب میرے خیال میں ہم ایز اے مطلب جو ہمارا پاکستانی اسٹائل ہے, ایسٹرن اسٹائل میں کہوں گی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت زیادہ اتھارٹیٹیو فگر مانی جاتی ہے پیرنٹ. لیکن آج کل کے زمانے میں یہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کا بہت زیادہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, ان کی اپنی ایک مرضی ہوتی ہے, جس کو میرے خیال میں کرنٹ سینیریو میں ہم اس کو ڈسمس نہیں کر سکتے. تو ہوتا یہ ہے کہ بچے اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ بات ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے بھی ایک ویژن ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. تو پیرنٹس کا اوبویسلی اپنا ایکسپیرینس ہے وچ وی ایگری کہ ظاہر ہے کہ بچے آپ کے انٹیلیجنٹ ضرور ہو سکتے ہیں بٹ ان کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا جو ایک ماں باپ کے پاس ہوتا ہے. تو پھر وہ ایک کلیش بن جاتا ہے. مطلب یہ کہ اس میں ہے کہ بچے چاہتے ہیں کہ ہماری بات بھی سنی جائے, لیکن ہماری عمر کے جو پیرنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے ماں باپ کی ہر بات اسٹریٹ اوے سنتے تھے. تو وہ ایک ڈفرینس ہے جو کہ ایک جنریشنل ڈفرینس ہے, اور اس چیز کو اب ہمیں خود ہی پازیٹیولی اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. اچھا, یہ جنریشن کی بات ہوتی ہے اکثر, اور جنریشن گیپ کا ایک ورڈ کوائن ہوا اگین, یہ بھی نئے ورڈز ہیں سارے کے سارے. تو جنریشن گیپ سے مطلب کیا ہے؟ ہم سنتے تو بہت زیادہ جنریشن گیپ, مطلب کیا ہے اس کا؟ دیکھیں, جنریشن گیپ کا مطلب اوور آل میں یہ کہوں گی کہ دنیا جو ہے وہ تقریباً بہت تیزی سے بدل رہی ہے, اور مطلب اس وقت اگر ہم دیکھا جائے تو ایوری 10 ایئرس ایک جنریشن جو ہے وہ ڈفرینٹ آتی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم پچھلی جنریشن کو یا 10 سال پہلے پیدا ہونے والے بچوں کو آج کل کے پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ بالکل ایگزیکٹلی کمپیئر نہیں کر سکتے. تو یہ تھوڑا سا مطلب, اور ظاہر ہے کہ پیرنٹ جو ہیں اگر وہ اپنے بچے سے 25-30 سال بڑے ہیں تو اس میں 2-3 مطلب اسٹیپس کا گیپ آ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ماں باپ اپنے آپ کو بچوں سے کمپیئر کریں تو دیٹ کین بی انفیئر, مطلب بچوں کے لحاظ سے میں بات کروں گی. تو اس میں تھوڑی سی کنسیڈریشن اور تھوڑی سی میں کہوں کہ فلیکسیبلٹی ہونا چاہیے. اچھا, یہ بڑی زبردست بات ہے کہ یوزلی جو ہے نا ماں باپ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو جب ڈیل کرتے ہیں یا مینیج کرتے ہیں وہ اپنے سے کرتے ہیں, اپنے ماں باپ نے, ان کے ماں باپ نے ان کو کیسے تربیت دی تھی. اور پرابلی جیسے آپ بات کریں 10 سال میں جنریشن, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر 4-5 سال ہی جو ہے نا جنریشن بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز اتنے زیادہ ہیں, آپ کے بچے کے پاس اتنی زیادہ معلومات کا جو ہے نا وہ اس کے پاس پنڈورا باکس ہے کہ وہ جو چیز دیکھنا چاہے, جو چیز سمجھنا چاہے وہ خود سمجھ سکتا ہے. کئی دفعہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ تو گوگل کرے گا, اس کو پتہ چل جائے گا. تو اس میں ایک تو مجھے بتائیں, ایک تو ہو گیا جنریشن گیپ. تو پرابلی جنریشن گیپ کی وجہ صرف سمپل ہم اگر اس کو کہہ دیں کہ جی بچہ کیونکہ 10 سال اب کی جنریشن چینج ہو رہی ہے تو اس لیے چینج ہے, تو اس میں کمیونیکیشن گیپ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے.
ہاں اب دیکھیں جب ہم مطلب بچوں کو یا ایک فیملی کو دیکھیں گے جس میں بچے نے گرو کرنا ہے، تو اس کی اگزامپل ایسی ہے کہ جیسے آپ ایک پودا لگاتے ہیں تو وہ ایک باغ میں یا ایک اپنے انوائرمنٹ کیسے فلرش کرے گا، تو اس میں جتنے فیکٹرز جو ہوں گے وہ اس کے لیے ہیلپ فل ہوں گے، وہ بچہ مطلب وہ پودا اس میں اتنا اچھی طرح گرو کرے گا. تو اسی طرح فیملی انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی ایک مطلب ایک ایسی اس میں جو فیکٹرز ہیں وہ بچے کی ڈیولپمنٹ پہ اور اس کی گروتھ پہ، اس کی پرسنالٹی پہ ڈائریکٹلی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم ایک بچے کو دیکھیں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کمیونیکیشن اسی وقت سٹارٹ ہوتی ہے، مطلب وہ ماں باپ پہ دیکھتا ہے، لائک اٹ اسٹارٹس فرام جسٹ لکنگ کہ بچے کی طرف کوئی کیسے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد جو ظاہر ہے بچہ بڑا ہوتا ہے تو کمیونیکیشن کے ادر میٹرس ہیں، دیکھو فار اے ویری لٹل انفینٹ آئی تھنک ایون ٹچ از اے سورس آف کمیونیکیشن، کہ ماں بچے کو کیسے ٹچ کرتی ہے. کہ دیکھیں اگر ایک وہی بات آ جاتی ہے جو ہم نے پچھلا پروگرام بھی کیا تھا مدرس کی ہیلتھ پہ، کہ اگر ایک ماں خوش ہے، ہیلدی ہے، مطمئن ہے، تو وہ اپنے بچے کو جس پیار سے اٹھائے گی تو وہ ٹچ بھی بچے کو فیل ہوتا ہے. لیکن اگر ماں اپسیٹ ہے، اسٹریسڈ ہے، غصے میں ہے، شی از ناٹ ہیپی اباؤٹ اینی تھنگ، تو اس کا ڈائریکٹ اثر پھر بچے پہ پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک کمیونیکیشن ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب بڑے بچوں کی ذرا بات میں کروں گی تو اس میں یہ کہ فرسٹ تھنگ از لسننگ. ہوتا یہ ہے کہ ایز اے پیرنٹ میرے خیال سے جہاں پرابلم سٹارٹ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بچے کی بات سننے پہ کچھ زیادہ تیار نہیں ہوتے، اور اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ مطلب وہی ہسٹوریکلی جو پیرنٹنگ چلی آ رہی ہے، مطلب وہ اپنے پیرنٹس کو کاپی کرتے ہیں. اگر آپ کے پیرنٹس نے آپ کی بات نہیں سنی اور آپ نے ڈائریکٹ وہ بات سن لی، اس زمانے کے لحاظ سے اچھا ہو گیا، مطلب آئی تھنک دیٹس فائن. لیکن آج کل کے زمانے میں بچوں کو آپ خالی آرڈر نہیں دے سکتے کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. آپ ان کو کنونس کر سکتے ہیں، آپ ان کی بات سنیں سب سے پہلے انفیکٹ، پھر آپ ان کو اس کے مطلب پازیٹیوز نیگیٹیوز بتائیں، اس کو کنونس کریں تاکہ بچہ اپنا ڈیسیجن خود لے. تو وہ ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے جس میں آپ بچے کو انفارمیشن دیتے ہیں، اور یہی کمیونیکیشن جو ہے بچے کو مطلب بچے کے ایکسپیرینس میں ایڈ کرتا ہے. اچھا دیکھیں، ہم جو بات کر رہے ہیں نا بیسیکلی وہ یہ کر رہے ہیں کہ کمیونیکیٹ کیسے کیا جائے بچے کو، لیکن اس میں جو وہی والی بات ہے جو کیچ ہے بیسیکلی وہ کمیونیکیشن گیپ، جو گیپ کا ورڈ ہے نا، اس کی وجہ بہت ساری ہیں. کہ جو پیرنٹنگ ہے بیسیکلی اس میں جو پہلے زمانے میں جتنا وقت ماں باپ اپنے بچوں کو دیتے تھے وہ اتنا وقت بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم تو خیر ہم نے تو ایک کچھ چیزیں کامن ہے نا بڑی، وہ کیا ہے کہ ہم جیسے پریکٹس میں جاتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں جہاں ماں باپ کے ساتھ چھوٹے بچے ساتھ آتے ہیں ہماری کلینکل پریکٹس کے اندر، تو وہ ان کو نا فون دے دیتے ہیں. پہلے زمانے میں جب ہمارے ماں باپ ہمیں کہیں لے کے جاتے تھے نا اور کسی کو دکھانا ہوتا تھا کہیں تو وہ دے یوز ٹو مینیج اس کہ وہ کیسے کریں گے، گود میں اٹھائیں گے، بات کریں گے. تو کمیونیکیشن گیپس جو ہے نا بیسیکلی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہو گئے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ بچے کو پراپر آپ کمیونیکیٹ کر سکیں. کیونکہ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، میرے پاس جو ہے نا پیشنٹس آتے ہیں نا، وہ بچے جب آتے ہیں مطلب 12 13 14 15 سال کے یا اس سے بھی چھوٹے، ان کو کارڈک ڈیزیز کوئی نہیں ہوتی. یوزلی ایسا 99% چانس ہوتا ہے کہ ان کو یہ دل کا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنی باتیں نا ایکسپلین ہی نہیں کر پاتے ہیں اپنے پیرنٹس کو. اور یہاں کے مطلب یہاں تک کہ وہ آ کے کارڈیالوجی کی کلینک میں لینڈ کر جاتے ہیں، جو کہ جہاں ان کو سمٹم ٹپیکل ہوتے ہیں، نہ ان کو ٹپیکل سائنز ہوتے ہیں، لیکن سم ہاؤ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کا بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کو دل کی بیماری ہوگی. تو پرابلی کمیونیکیشن جو ہے وہ اس کا گیپ جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی نے نا بہت زیادہ کر دی ہے. تو اب اس بارے میں مجھے بتائیں کہ ہم یہ، کیونکہ یہ تو بائی دا وے بات تو ہے نا کہ ہم جو ہمارا سپوز سب سے آسان چیز ہے کہ فون جو ہے نا، فون سے جان جبھی چھوٹے گی جب پیرنٹس بچے کو دیکھیں خود. تو اس کو بائی دا وے بات ہے یہ اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا پاسبلٹیز ہے. ہاں میرے خیال سے دیکھیں ایک مطلب ایک ہیومن سائیکالوجی کی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایوری ون وانٹس ٹو ایکسپریس دیم سیلوز. تو دیکھو ایکسپریس کرنے میں بھی سب سے پہلا پلیٹ فارم جو ہے وہ بہرحال ماں ہے، اس کے بعد باپ بھی ہے، اور اوبویسلی دا فیملی انوائرمنٹ. تو میرے خیال سے کہ مطلب جو ہمارا لائف سٹائل ہے کرنٹلی وہ اتنا زیادہ بیزی ہے، اور ہم لوگوں نے اتنی زیادہ مطلب کمٹمنٹس پالی بھی ہوتی ہیں، اس میں ٹیکنالوجی بھی آ جاتی ہے،
اور مطلب پیرنٹس میں بھی اکثر مدرس بھی ورکنگ ہیں، فادرس تو ہیں ہی، تو اس میں بھی مطلب بچوں کو وہ ایکسپریس کرنے کا یا وہ کنیکشن بلڈ کرنے کا شاید اپرچونیٹی نہیں مل سکتی. تو اس میں تھوڑا سا میرے خیال سے مطلب پیرنٹس نیڈ ٹو پلان. اگر دیکھیں ماں ورکنگ ہے تو پھر مدر اینڈ فادر دے بوتھ ہیو ٹو کمیونیکیٹ ان اے وے، اور ایک ایسا اسٹرکچر بنائیں کہ آپ اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں. کیونکہ اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے، دیکھیں ابھی ہم پیرنٹنگ کے بارے میں اور بھی بات کریں گے کہ ویئر اٹ لائز، لیکن یہ کہ میرے خیال میں ہر بچے کو اگر آپ دن میں تھوڑا سا ٹائم بھی کوالٹی ٹائم 101 دے دیتے ہیں تو وہ اس کی کافی نیڈ پوری کرتا ہے. مطلب اگر ایک بچہ جو ہے وہ اگر آپ اس کی دن میں 10 یا 15 منٹ بھی ایک اس کی دل کی بات سن لیں، جب وہ کہنا چاہتا ہے، جو اس کا مسئلہ ہے، جو وہ ایکسپریس کرنا چاہتا ہے، تو میرے خیال سے اٹ ول میک اے بگ ڈفرینس. لیکن جو بچے بالکل مطلب یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی بات کوئی نہیں سنتا، بیکاز بینگ ہرڈ از اے ویری میں کہوں گی کہ یہ بہت زیادہ انسانی نیچر کے لیے بہت زیادہ ضروری چیز ہے. جیسے کھانا پینا ضروری ہے، ایسے میرے خیال سے سائیکولوجیکلی ایک بات کا سنا جانا بھی ضروری ہے. تو اگر ہم ایز اے پیرنٹ کوشش کریں کہ ہم بچے کی بات ایٹ لیسٹ سن لیں، تو اس کے لیے میرے خیال میں دیکھیں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے. آئی تھنک ایک تو وہی کہ ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یا بچے اکثر باتیں زیادہ بھی کرتے ہیں یا لمبی لمبی بھی کرتے ہیں جس کا میں بھی پیرنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو. تو میرے خیال سے دیکھیں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے، اور وہ پیرنٹ نے ہی نکالنا ہے. مطلب یہ بچے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اب پیرنٹ کا کام ہے، چاہے وہ ویک میں ایک دفعہ نکال لیں، چاہے وہ دن کے کسی ایک حصے میں 5-10 منٹ نکال لیں، لیکن بچے کی بات کو سنیں ضرور. اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو یہ اسی چیز سے میرے خیال میں کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ کلوز ہوگا کہ جتنا بچہ اپنی بات کرے گا، ماں باپ اس کی بات سنیں گے، اس کو کچھ آپشنس دیں گے، ان باتوں کو ڈسکس کریں گے، تو اس کو فیل ہوگا کہ ناؤ آئی کین میک اے ڈیسیژن رادر دین بینگ کنفیوزڈ ان لائف. اچھا، اس میں ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ بچہ کچھ پوچھتا ہے ایسے، تو ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو اور وہ سن بھی نہیں پاتے. تو ایک تو یہ ہے کہ نہیں سننا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن ساتھ میں ڈانٹ بھی دیتے ہیں، اس کا بھی تو بڑا برا افیکٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں ڈانٹنا جو ہوتا ہے نا، اٹ از اے فارم آف ریجیکشن میرے خیال سے. کہ اگر آپ نے بچے کو ڈانٹ دے کے چلو بھائی بھاگو ٹائم نہیں ہے، تو آپ دیکھیں میرے خیال سے اب آپ خود سوچیں کہ ایز اے پیرنٹ، مطلب آپ بھی ورکنگ ہیں، میں بھی ورکنگ ہوں، اور بھی لوگ بھی ہیں، کہ دیکھو آپ سارا دن کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ صبح صبح اٹھتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے. لیکن اگر آپ نے سارا دن بچوں کے لیے کمایا بھی ہے، کام بھی کیا ہے، محنت بھی کی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کی ایک بات سننے کے بجائے اس کو جھڑک دیا ہے، تو اٹس ناٹ ورتھ اٹ میرے خیال سے. اس سے بہتر آپ آدھا گھنٹہ کام کر لیں، لیکن بچے کی بات سن لیں، وہ آپ کے لیے زیادہ، آپ کی فیملی کے لیے زیادہ پروڈکٹیو ہوگا. تو اب دیکھیں جھڑکنے میں بھی یہ بات ہے کہ آئی تھنک کہ بچے کی ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ فرض کریں اگر آپ کو دیر ہو رہی ہے آفس کے لیے، اور آپ کا بچہ آپ سے ایک سوال کرتا ہے، آپ دیکھیں ایز اے پیرنٹ میرے خیال میں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ بیٹے میں آتا ہوں، اینڈ مطلب یہ کہ شام کو 7 بجے بات کریں گے. تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو اتنا جواب ضرور دے دیں کہ اس کو تسلی ہو جائے کہ میری بات سنی جائے گی. اور اس میں پھر سیکنڈ پارٹ آف اٹ آ جاتا ہے کہ واپس آ کے پھر میں ہی کہوں گی کہ ایز اے پیرنٹ آپ کی رسپانسبلٹی اگین ہے کہ آپ اس چیز کو بھولیں نہیں. آپ اس کو خود اس ٹائم پہ یاد دلائیں کہ آپ نے میرے سے بات کرنی تھی، آپ صبح مجھے کیا بول رہے تھے، آپ آ جاؤ بات کرتے ہیں. تو اس سے ہوتا ہے کہ بچے میں یہ ایک سینس فیل ہوتا ہے کہ آئی ایم امپورٹنٹ، کہ میری بات کو اہمیت دی جا رہی ہے. اس وقت ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کبھی بات نہیں کر سکتا، میں بات کر سکتا ہوں، ٹائم آئے گا. تو بچوں میں ایک تحمل اور ایک میں کہوں گی کہ سینس آف کانفیڈنس آئے گا. لیکن اگر آپ اس کو جھڑک دیں گے، اس کی بات نہیں سنیں گے، یا ٹائم اس کو دے کے اس ٹائم کو فالو نہیں کریں گے، تو دین اگین اٹس اے سینس آف ریجیکشن، کہ بچہ یہ فیل کرے گا کہ میری ماں باپ کی زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے، لائک ایوری تھنگ ایلس از امپورٹنٹ، ناٹ می. اچھا، ہم پروگرام سے پہلے ٹائپس آف ریلیشن شپ سے بات کر رہے تھے، کہ جو آپ نے مجھے بتایا کہ جی یہ اتھارٹیٹیو اور اتھارٹیرین اور نیگلیکٹ، اور ایک اور بھی ہوتا ہے میرا خیال میں پرمیسو. تو اس کے بارے میں ذرا سمجھا لوگ، کیونکہ یہ بڑا پرٹیننٹ سارٹ آف چیزیں ہیں نا، کہ ان میں کیونکہ وہ انہوں نے بڑا اس کو آسان ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ آسان ترین مینجمنٹ کون سا اسٹائل ہے. خیر اسٹائل ہر ایک اپنا ہی ہوتا ہے، لیکن براڈلی اسپیکنگ. تو آپ کے خیال میں ایک تو پہلے بتا دیں میرا خیال ہے کہ اتھارٹیٹیو کیا ہوتا ہے. اب اس میں یہ کہ دیکھیں اگر جتنی مطلب میں کہوں گی کہ پیرنٹنگ میں جو ریسرچ وغیرہ ہوئی ہے، اس میں مطلب جو اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے اس کی 4 فارم، مطلب 4 ٹائپ آف پیرنٹنگ کو ڈسکرائب کیا ہے، جو کہ ویری کرتی ہے اکارڈنگ ٹو ہاؤ مچ کہ آپ بچوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں یا کتنا آپ ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں.
تو وی گو تھرو اٹ ون ایٹ اے ٹائم. تو جو سب سے پہلے میں بات کروں گی وہ ہے اتھارٹیرین پیرنٹنگ. تو وہ یہ ہے کہ جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ ٹپیکل سے ایشین اور پاکستانی اسٹائل پیرنٹ, کہ بھائی وہ بچے کو ہر بات خود بتائیں گے کہ تم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو اس میں بچے کی کوئی سے نہیں ہوتی. تو اس سے بچے میں ہمیشہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ بننا ہے, یا یہ آپ کا ڈسپلن ہونا چاہیے, یا ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو اس میں بچے کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے کہ اگر بچہ ماں باپ پہ ڈپینڈنٹ ہے تو ہوتا ہی ہے, ظاہر ہے. تو دے ڈونٹ فائنڈ کہ ان کو کوئی اکنالجمنٹ مل رہی ہے. تو وہ بیچارے مطلب مجبوری کے تحت کرتے تو جاتے ہیں وہ چیزیں, لیکن ان میں یہ اسکل ڈیولپ نہیں ہوگی پھر کہ ہاؤ ٹو میک ڈیسیجن, بیکاز آل دا ڈیسیجنز آر کمنگ فرام دا پیرنٹ. تو جب ماں باپ نے سارے فیصلے کر دینے ہیں, اس کو ہر بات بتا دینی ہے, تو پھر بچے کو اس میں گرو کرنے کا یا اپنی مطلب اپنی اسکلس کو ڈیولپ کرنے کا اس کو موقع نہیں ملتا. تو یہ اس کا ڈرا بیک ہے. سیکنڈ میں کہوں گی کہ پرمیسو پیرنٹنگ, اس میں یہ کہ ماں باپ اتنے بزی ہیں یا ان کو کوئی اور اتنی مطلب ان کی مصروفیات ہیں کہ وہ بچے کو ہر چیز الاؤ کر دیتے ہیں, کہ مطلب وہ اس کو اچھا برا بھی نہیں بتائیں گے, وہ جو کہے گا اسی کو کرنے دیں گے. اور کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ صرف گھر میں سے مطلب کہتے ہیں نا کہ کانفلکٹ کو مطلب امن امان برقرار رکھنے کے لیے, کانفلکٹ کو دبانے کے لیے وہ بچے کی ہر بات مان لیتے ہیں کہ کہیں کسی فرینڈ کے گھر جانا ہے, کچھ کھانا ہے, کچھ خریدنا ہے, وہ ہر بات کو الاؤ کر دیتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اس میں ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ آتی ہے کہ بھئی میں جو مرضی آئے کروں. دوسرے یہ کہ ان کو تھوڑا سا ڈسپلن فالو کرنا مشکل لگتا ہے. پھر فیوچر لائف میں جب وہ مطلب بڑی جگہوں پہ مطلب پڑھائی میں جائیں یا جابس پہ جائیں تو ان کو اتھارٹی مطلب پھر وہ اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں. اس میں ایک اور بھی بات تھوڑی سی بھی آ جاتی ہے مطلب پرمیسو پیرنٹنگ میں, کہ بچوں کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. مطلب وہ کسی بھی چیز کی حد کو نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ان لمیٹیڈ, اور ان لوگوں کو پھر ان بچوں کو آگے زندگی میں جہاں آپ کو لمٹس فالو کرنی پڑتی ہیں تو دے فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ. اور ناؤ وی کم ٹو دا تھرڈ ٹائپ آف پیرنٹنگ. اس کو ہم بولتے ہیں کہ مطلب ان انوالوڈ یا مطلب جو کہ بالکل ہی مطلب نگلیکٹ والے پیرنٹ ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو کچھ بھی کرنے دیں گے, نہ وہ اس کو کچھ بتاتے ہیں, نہ اس سے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں, نہ اس میں بس یہ کہ بچہ مطلب اپنے حساب سے اپنی لائف کو خود ہی ایکسپلور کر کے وہ ڈیولپ کرتا ہے اپنے کانسیپٹس. تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ جو سینس آف بینگ نگلیکٹڈ ہوتا ہے کہ بھئی مطلب وی آر ناٹ امپورٹنٹ فار آور پیرنٹس, کہ انہوں نے کبھی کوئی چیز کی توجہ دی نہیں کہ یہ پڑھ لو, یہ کھا لو, یہاں چلے جاؤ, سو جاؤ, جاگ جاؤ, مطلب دے ہیو نو سینس آف انوالومنٹ. تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں پھر ان کی جو پرسنالٹی کا ڈرا بیک ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. ان کو وہ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی پیرنٹ کے ساتھ, کیونکہ وہ چیز ڈیولپ ہوئی نہیں ہوتی. اینڈ لاسٹ آف آل میں کہوں گی کہ جو کہ میرے خیال سے بہترین ٹائپ آف پیرنٹنگ مانی جاتی ہے, اس کو ہم بولتے ہیں اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ. تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کو ہم اتھارٹی دیتے ہیں ود رولس اینڈ ود لمٹس, کہ بچوں کو آپ چوائسیز دیں گے کہ یہ کر لو, یہ کر لو, مطلب اور اس کے ہر چوائس کا آپ اس کو مطلب پازیٹیو اور نیگیٹو آپ کمیونیکیٹ کریں گے, اس کو بتائیں گے, اور اس کے بعد بچہ اس چیز کو خود چوز کرتا ہے. اور اس کے بعد اگر اس کی چوائس رائٹ ہے تو اوبویسلی وہ اس چیز سے لرن کرے گا کہ میرا ڈیسیجن صحیح تھا, اور اس سے ان کی سیلف اسٹیم بڑھتی ہے, ان کا کانفیڈنس بڑھے گا. اینڈ آن دا ادر ہینڈ اگر بچہ جو ہے وہ ایک میں کہوں گی کہ مطلب مسٹیکنلی یا کوئی مطلب رانگ چیز چوز کر لیتا ہے, اگین ایٹ لیسٹ وہ اس چیز سے رسپانسبلٹی سیکھے گا کہ بھئی میں نے یہ چیز چوز کی تھی اور اس میں یہ غلطی تھی, اب یہ میری رسپانسبلٹی ہے کیونکہ یہ میری چوائس تھی. لیکن اگر پیرنٹ اس کو بتائے گا اور وہ چیز اس کے لیے سوٹیبل نہیں نکلتی تو دین پیرنٹ کو وہ بلیم کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کہا تھا, ہم نے کر دیا, صحیح نہیں ہوا. تو آئی تھنک اس میں بیلنس لینے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم بچوں کو ایکسپلین کریں اور ان کو اتھارٹی دیں کہ بھئی دیز آر یور چوائسیز اینڈ ان کے یہ فائدے ہیں, یہ نقصان ہے, اب آپ خود چوز کر کے دیکھو کہ اس میں کیا ہوتا ہے. تو دیکھیں اب تھوڑا سا میں اس چیز کو تھوڑا سا لمبا ہی چل رہا ہے ڈسکشن, لیکن میں ایک بولوں گی کہ جہاں اگر بچے کبھی کوئی چھوٹی سی مطلب کوئی سیف مسٹیک کرتے ہیں تو لیٹ دیم ڈو اٹ, بیکاز دے ول لرن فرام اٹ. کیونکہ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ مطلب یہ تو 4 مطلب پیرنٹنگ کے مطلب سٹائلز ہیں, لیکن ایک اور ٹرم ہم سنتے ہیں ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ.
تو یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ مطلب بچے کو آگے آگے آپ چلیں کہ مطلب جیسے وہ کوئی مسٹیک کرنے ہی نہیں دیتے, ہونے ہی نہیں دیتے, تو وہ بچہ کبھی بھی لرن نہیں کر پاتا. تو میرے خیال سے اگر ایک بچہ کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک کرتا ہے جو کہ سیف ہے تو آپ اس کو کرنے دیں, تو اسی سے وہ سیکھے گا. لیکن یہ کہ یہ ڈٹرمن کرنا کہ مطلب جیسے کوئی بہت بڑی مسٹیک نہ کرے. جیسے میں یہ کہوں گی کہ اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں نے گاڑی چلانے جانا ہے, اس کے پاس لائسنس نہیں ہے اور اس کو گاڑی نہیں چلانی آتی, تو آپ اس کو وہ مسٹیک کرنے نہیں دے سکتے, بیکاز دس از اگینسٹ سیفٹی فار ہم سیلف اور ادرس. لیکن اگر فرض کرے بچہ کہتا ہے کہ میں نے مطلب فار ایگزامپل کہ کوئی جوتے خریدنے ہیں, تو وہ خاص ٹائپ کے جوتے خریدنے چاہ رہا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ مے بی یہ جوتا کمفرٹیبل نہیں ہے, لیکن وہ بچہ انسسٹ کر رہا ہے, تو آپ کو کہیں اچھا ٹھیک ہے لے لو. تو جب وہ پہنے گا, اس کے پاؤں کو کاٹے گا, تو نیکسٹ ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم نے تو آپ کو بتایا تھا, بٹ دس واز دا فیکٹر. تو سم ٹائمز اسمال مسٹیکس آر اوکے ٹو ڈو. اچھا مجھے ایک بات سمجھائیں, ویری گڈ, یہ ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کا مجھے نہیں پتا, لیکن ہے صحیح ویسے تو بچے کو جو ہے نا تھوڑا سا اس کو غلطی کرنے دینا چاہیے تاکہ اس کو احساس ہو. دنیا تو بڑی ٹف جگہ ہے جب آپ دنیا میں نکلتے ہیں. اچھا لیٹس سے کہ ہم بات کریں, ہم ریلیشن شپ سے بات کرتے ہیں کہ سے ہم ایک ماں باپ ہیں جو آپ کا پروگرام سنتے ہیں سپوز, اور وہ سمجھتے ہیں نہیں یار ہماری شارٹ کمنگس ہیں, ہمیں یہ مسئلہ ہو رہا ہے, اور ایک دم جو ہے وہ چیزوں کو ظاہری بات ہے 180 ڈگری واپس سیٹل تو نہیں کر سکتے. تو ریلیشن شپس جو ہیں وہ کیسے اس کو پھر اس کو آپ صحیح کریں واپس؟ دیکھیں جب ہم ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو مطلب میں اسٹارٹ کروں گی ایک جنرل تھیم سے, ٹھیک ہے, اینڈ دین پھر ہم اس کو فیملی انوائرمنٹ میں اپلائی کرتے ہیں. کہ دیکھیں جب ہم کسی بھی ہیلدی ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو اس کی بیس ہوتی ہے رسپیکٹ. کہ جب آپ کسی بھی انسان کی رسپیکٹ کریں گے تو دیٹ از دا فرسٹ, میں کہوں گی فرسٹ اسینس آف اے ریلیشن شپ. چاہے آپ کا وہ کوئی فرینڈ ہو, چاہے امپلائر ہو, امپلائی ہو, نیبرہڈ ہو, کولیگس, کلاس فیلوز, اینی ون. تو اسی طرح جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے کسی بھی ریلیشن شپ کا, وہ ہوتا ہے ٹرسٹ. اب ٹرسٹ کا مطلب بھی یہی ہے کہ مطلب آپ اس مطلب یہ کہ دیر از نو ڈیلیبریٹ ہارم فار ایچ ادر. کہ مطلب یہ ڈیولپ ہو سینس کہ مطلب فیملی کے انوائرمنٹ میں کہوں گی کہ دیکھیں رسپیکٹ یہ کہ آپ اپنے بچے کی رسپیکٹ کریں, اس کو ایز اے انسان, اس کے جو رائٹس ہیں اس کی رسپیکٹ کریں, اس کو اچھا نام سے بلائیں, اس کی غلطیوں کو ضرور مینشن کریں, لیکن اس کی اچھائیوں کو بھی اپریشیٹ کریں تاکہ اس کو ایک رسپیکٹ اور ایک ایکنالجمنٹ فیل ہو. سیکنڈ ہے ٹرسٹ. ٹرسٹ میں یہ کہ بچے کو یہ فیل ہو یا یہ اس کو مطلب آپ کی پیرنٹنگ سے احساس ہو کہ آپ اس کے لیے جو بھی کر رہے ہیں وہ اس کے بھلے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ بات یہ ہے کہ مطلب اگر میں بچوں سے بات کروں گی تو میں یہ کہوں گی کہ نو ون کین لو یو مور دین یور پیرنٹس. کہ بچے کو ماں باپ سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہ اس محبت کو آپ نے اس طرح سے اس کو ڈیولپ کرنا ہے کہ بچہ اس میں ٹرسٹ فیل کرے کہ اگر اس کو کوئی بات سننے میں مشکل لگ بھی رہی ہے, کہ اس کو کوئی چیز ایکسیپٹ کرنا مشکل لگ بھی رہی ہے, لیکن وہ آپ کی انٹینشن پہ ڈاؤٹ نہ کرے کہ یہ مجھے جان کے مطلب کیونکہ یہ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں کیونکہ مجھے پیار نہیں کرتے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے اس چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے مطلب ٹرسٹ کا فیکٹر بہت ضروری ہے. تیسرا فیکٹر جو آتا ہے وہ ہے کیئر. مطلب ان اینی ریلیشن شپ جب آپ ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں, مطلب ان کو کیا پسند ہے, کیا نا پسند ہے, کیسے وہ ان کو اچھا لگے گا, کیسا نہیں اچھا لگے گا, اس چیز کو بھی جب ہم فیملی میں نرچر کرتے ہیں اور تو فیملی ممبرس ایک دوسرے کی جب کیئر کریں گے تو ظاہر ہے بچے بھی ماں باپ کی کیئر کریں گے اور ماں باپ کو بھی بچوں کی کیئر کرنی ہے. اینڈ آئی تھنک دا فائنل پروڈکٹ از لو, اینڈ لو کمز وین آل دیز 3 کمپوننٹس آر دیئر. کہ جب یہ تینوں چیزیں موجود ہوں گی تو آٹومیٹکلی ایک گھر میں محبت کا ایک انوائرمنٹ ہوگا. اب دیکھیں اس میں جیسے میں نے شروع سے کہا تھا کہ فیملی میں بچے کی گروتھ ایسے ہی ہے جیسے ایک باغ میں, ایک انوائرمنٹ میں ہم ایک پلانٹ کو, ایک پودے کو گرو کرتے ہیں. تو اب دیکھیں جب فیملی انوائرمنٹ جو ہے اس کو بنانے کے لیے جو مین 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میرے خیال میں ماں اور باپ ہیں. اس میں اگر دیکھیں اگر ماں باپ آپس میں ایک دوسرے کی وہی مطلب ریلیشن شپ فیکٹرز ہیں کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں, تو ایک دوسرے سے محبت اوبویسلی ہو جائے گی. تو اسی طرح بچوں کو بھی یہ چیز بچے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں بچوں کو ہم مطلب جو رسپیکٹ ہے وہ ہم ان کو سکھا نہیں سکتے, ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ چیز پیرنٹس خود پریکٹس کریں گے تو آٹومیٹکلی بچوں میں آئے گی. تو اس میں دیکھیں ایک اور مطلب اکثر مطلب میری کلینکل پریکٹس میں جب لوگ آتے ہیں تو میرے خیال میں پرابلم میری آبزرویشن میں زیادہ یہ آتا ہے کہ جہاں پیرنٹس کے بہت زیادہ کانفلکٹس ہوتے ہیں وہاں پہ بچوں کے کانفلکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ آٹومیٹکلی.
کیونکہ بچے وہ چیز لرن کر رہے ہوتے ہیں. تو میری سجیشن اس سچویشن میں یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں ایز اے پیرنٹ لائک ایز ایڈلٹس آپ کے ڈفرینسز ہوں گے, لیکن ٹرائی ناٹ ٹو ڈسکس دیم ان فرنٹ آف یور چلڈرن. کہ بچے اگر وہاں پہ موجود ہیں تو آپ بچوں کے سامنے اپنے کانفلکٹس لے کے نہ بیٹھ جائیں, اور اگر کسی بھی مطلب بچے کا بھی معاملہ ہے, اگر آپ کی اوپینین آپ کی رائے اس معاملے میں مختلف ہے تو بچے کے سامنے آپ پھر بھی اس چیز کو ڈسکس نہ کریں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ آپس میں آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بچہ وہ کام کرتا ہے جو اس کو سوٹ کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ماں کی بات میں کتنا وزن ہے, باپ کی بات میں کتنا وزن ہے, میں کیا صحیح کروں. وہ ایک تیسری چیز پہ چل پڑتا ہے جس کے لیے پھر دونوں پیرنٹس کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز میں کہوں گی کہ ایز اے پیرنٹ کبھی بھی بچوں کے سامنے ماں باپ کو بحث یا تکرار یا آرگیومنٹ نہیں کرنا چاہیے. اوائڈ اٹ 100%. اچھا, یہ ریلیشن شپس جو ہے نا بیسیکلی تو ہے نا, اب ہم نے ایک جنرل بات کی نا کہ ہم بچوں کے ساتھ کیسے بات کریں, اپنے ریلیشن شپ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں, جن جو سمجھتے ہیں شارٹ کمنگز ہیں. ایک کچھ سوال بائی دا وے بھی ہوتے ہیں نا. ایک بڑا پرٹیننٹ مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں تو ہے کہ ایک بچہ کہتے ہیں جی مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں, دوسرا کہتے ہیں مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اب ان کو یہ کیسے سمجھائیں کہ بھائی بچوں سے ہر بندہ اپنے بچوں سے تو ایکولی پیار کرتا ہے. تو یہ بھی سمجھانا کئی دفعہ ان کو مشکل جاتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس میں میں اس کو ایسے لیتی ہوں کہ دیکھیں ہر ایک بچوں میں سبلنگ رائیولری ہوتی ہے کہ مطلب بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے نا تھوڑے سے ان میں ایک جیلسی ہوتی ہے جو کہ نیچرل چیز ہے. مطلب ہر ایک میں ہوتی ہے. میرے خیال میں ہم بھی ایسے ہی تھے. تو ہر بچہ یہ ہوتا ہے, اس کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ ماں باپ سے وہی شکایت کرتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے بہن بھائی کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, اس کی زیادہ بات سنتے ہیں, اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں. لیکن ٹیکنیکلی میں یہ آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ دیکھیں مطلب ایز اے پیرنٹ مائی سیلف بھی میں کہوں کہ اگر میں سوچوں کہ میں کس بچے سے زیادہ پیار کرتی ہوں تو میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتی, کیونکہ میرے لیے میرے تینوں بچے اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنا کہ کوئی دوسرا. لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے مطلب میں بچوں کے ساتھ اس طرح سے کمیونیکیٹ کرتی ہوں کہ جو اٹس اے میٹر آف دا مومنٹ, کہ اس وقت میں جو بچہ بات سن رہا ہے, جو اچھا بیہیو کر رہا ہے, جو رسپانسبلٹی لے رہا ہے, جو کام صحیح کر رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ آٹومیٹکلی انسان اس مومنٹ میں اس بچے سے بہت زیادہ انسان کی فیلنگ پازیٹیو ہوتی ہے. لیکن اگر ایک وقت میں دوسرا بچہ جو ہے وہ بات نہیں سن رہا ہے یا ضد کر رہا ہے یا کسی ڈسپلن کو خراب کر رہا ہے یا جان بوجھ کے کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے کہ آپ کو غصہ آئے, تو ظاہر ہے یو کین بی اینگری ود دیم. لیکن غصہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے پیار نہیں کرتے. جو پیار ہے ماں باپ کا, جو کمٹمنٹ ہے وہ سب بچوں سے ایکول ہوتی ہے. لیکن ایک وقت میں غصہ آنا یا ایک وقت میں پیار آنا یہ ڈپینڈ کرتا ہے واٹ یو آر ڈوئنگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو یہ بات میں نے اپنے بچوں سے اس طرح سے کمیونیکیٹ کی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں ہر پیرنٹ اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے. لیکن ایک تھوڑی سی بات میں یہ کہوں گی کہ ایز اے پیرنٹ آپ اپنے آپ پر ہم خود بھی ریفلیکٹ کریں کہ آج اگر آپ نے کسی بچے کو کسی بات سے منع کر دیا ہے یا کوئی چیز لے کے دی ہے یا نہیں لے کے دی, یا اس کی کوئی بات مانی ہے یا نہیں مانی, تو اس کے پیچھے کیا فیکٹر تھا, آپ نے اس کو کیا سمجھ کے مطلب آپ نے وہ ڈیسیجن لیا, اور اس کا اس بچے کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا, اور اس چیز کو آپ اس سے کمیونیکیٹ کریں. تو اگر آپ اس سے اگین کمیونیکیٹ کریں کہ بھی میں نے آج آپ کو آپ کے فرینڈ کے گھر جانے اس لیے نہیں دیا کہ نیکسٹ ویک آپ کا ایگزام ہے فار ایگزامپل, یا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کا ایگزام خراب ہوگا یا آپ کی طبیعت مزید خراب ہوگی, یا آپ کا دوست یا اس کے گھر والے بیمار ہو سکتے ہیں. تو وین یو ایکسپلین دا تھنگ, جب آپ بچوں کو ایکسپلین کریں گے تو آئی ہوپ کہ پھر ان کی اس قسم کی شکایتیں ذرا کم ہو جائیں گی. ان کو سمجھ آنے لگ جائے گی کہ اگر کسی بچے کو کوئی چیز تھوڑی ضرورت سے زیادہ مل گئی ہے یا کسی بچے کو کوئی چیز تھوڑی سی کم مل گئی ہے, اگر اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے تو میرے خیال میں بچے سمجھ جاتے ہیں. اچھا, اس میں ایک بائی دا وے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ WHO جو ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ پیدائش سے لے کے 17 سال تک بچہ ہے. ہمارے یہاں تو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں تو پھر وہ بچہ ہی ہے, چاہے 65 سال کا ہو جائے 70 سال کا ہو جائے, ماں باپ نے اس کو ایسے ہی دیکھنا ہے. مطلب وہ لو افیکشن, اس کے کیریئر, اس کے آگے اس کی شادی کے بعد اس کے بچے, ہماری کتنے اچھی بات ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے نا بچوں پہ رسپانسبلٹیز ڈالتے نہیں ہماری سوسائٹی میں انیشیل ڈیز سے ہی, انیشیل ایئر سے ہی, جس کی وجہ سے ہی ہوتا ہی ہے کہ ہم مطلب میں اپنی پہ بات کروں تو ہم لوگ جو ہے نا بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں پیرنٹس پہ. اور پیرنٹس جو ہے نا پاکستانی سوسائٹی کا, اگر ہم صرف پاکستانی سوسائٹی کی بات کریں اور اگر ہم بعد میں اس پہ کمپیئر بھی کریں کیونکہ آپ آسٹریلیا میں پریکٹس کرتی ہیں,
تو سینس آف رسپانسبلٹی جو کہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے کیریئرس کے آگے کیریئر بنائیں گے, آگے جائیں گے, نوکری کریں گے, بزنس کریں گے, اپنی فیملی شروع کریں گے, اپنے بچے ہوں گے, تو رسپانسبلٹی کا احساس تو بہت ارلی ان کو ہو جانا چاہیے. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ ہاؤ ٹو ان کو کیسے ہم رسپانسبل بنائیں شروع سے ہی. دیکھیں رسپانسبلٹی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے ہر ڈیسیجن کا ایک کانسیکوینس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ اس کانسیکوینس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, تو وہ چیز آپ کو رسپانسبلٹی سکھاتا ہے. اب فرض کریں, دیکھیں اگر آپ بچے کو شاپنگ پہ لے کے جاتے ہیں, تو اگر آپ وہ جو چیز کہتا جائے گا آپ خریدتے جائیں گے, تو آپ کا بل جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں بھی بن سکتا ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ بچے کو رسپانسبلٹی دینا چاہتے ہیں, تو آپ اس مطلب بہت چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے, اگر آپ اس کو کہیں کہ اگر مطلب یو ہیو ٹو چوز, کہ اگر آپ یہ چوز کرو گے تو یہ نہیں ملے گا, یہ کرو گے تو یہ ہوگا, تو پھر وہ خود ورک آؤٹ کرے گا کہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں وہ چوز کروں جو میرے لیے ضروری ہے اور جو ود ان ریسورسز میرے پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں. تو مطلب اب دیکھیں مطلب یہ کہ اس میں رسپانسبلٹی میں یہ کہ چوائسیز اینڈ کانسیکوینسز, کہ بچے کو آپ چوائسیز دیں, ان کے فائدے نقصان بتائیں, اس کے بعد جو وہ چوز کرے گا اس کا جو کانسیکوینس ہوگا اس سے وہ بچہ سیکھے گا کہ میں نے کیونکہ یہ چوز کیا تھا تو میرا یہ فائدہ ہوا ہے, اب میں نے یہ چوز کیا تھا میرا یہ نقصان ہوا ہے, اور وہ نقصان آپ اس کو بیئر کرنے دیں. تو اگین وہی بات آ جاتی ہے جو ہم نے پہلے کی کہ دیکھو اگر وہ ایک سیف مسٹیک کرتا ہے تو آپ اس کو کرنے دیں, وہ اس کے لیے ایک لرننگ کی اپرچونٹی بن جائے گا. تو اب جہاں تک دیکھیں رسپانسبلٹی میں کافی طرح کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. ایک دیکھیں ہوگی پرسنل رسپانسبلٹی, اس میں یہ ہے کہ جو بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, میں کہوں گی اپ ٹو 5 years old, تو ان بچوں کی تو ساری ذمہ داری ظاہر ہے کہ پیرنٹس ہی کے ساتھ ہے, ان کو کھلانا پلانا نہلانا, ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا. لیکن میرے خیال میں آہستہ آہستہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہمیں بچوں کو ڈیزگنیٹ کرنی پڑتی ہے. کہ جیسے 5 سال کا بچہ آپ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنا کمرہ ٹھیک کرو, اپنی کبڈ ٹھیک کرو, کھانا خود کھاؤ, اپنا کھانا جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اگر فرض کریں مائکرو ویو ہے یا گرل وغیرہ کچھ ایسا سیف اکوپمنٹ ہے تو اس میں گرم بھی کر لے, اپنے لیے دودھ بھی مکس کر کے پی لے, مطلب جتنا وہ کر سکتے ہیں. یہ اب آپ کی اسیسمنٹ ہے کہ بچے کی کتنی کیپیسٹی ہے. اور اس کے بعد جو وہ جیسے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں, مطلب فرض کریں 10 سال کے بعد میں اگلا مارک اپ کہوں گی کہ سے اراؤنڈ 15 years old کا جو بچہ ہوتا ہے, اس کو ہم تھوڑا سا بڑی ڈیوٹی بھی دے سکتے ہیں, گھر کی ہاؤس کیپنگ بھی دے سکتے ہیں کہ آپ نے مطلب ماں کے ساتھ یا گھر میں جو مطلب ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کو کیسے شیئر کرنا ہے. تو یہ بھی ایک سینس آف رسپانسبلٹی آتی ہے کہ آپ ایک بچے کو کہیں کہ آپ نے ہر ہفتے گارڈن صاف کرنا ہے, یا آپ نے بنس باہر رکھ کے آنے ہیں, یا آپ نے باہر کا فرش دھو رہے ہیں, کوئی بھی کام ہے مطلب اندر کا یا باہر کا, اگر آپ اس کو ایک ڈیزگنیٹڈ کام دیں گے, اس کے بعد پھر آپ اس کو فالو اپ کریں گے کہ بچہ کر رہا ہے یا نہیں, اور اگر وہ بچہ کام کر رہا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کریں تاکہ وہ اس میں تاکہ وہ موٹیویٹ ہو کہ تاکہ وہ اس کام کو تواتر سے کرتا رہے. لیکن اگر ہم بچوں کو کام دیں, وہ بچے کر رہے ہیں, اس میں کوئی ان کو اپریسیشن نہیں مل رہی, تو پھر بچے اس انٹرسٹ کو لوز کر جاتے ہیں. لیکن اگر ہم بچوں کو کام دیں اور ہم فالو اپ ہی نہ کریں اور بچے بھی وہ کام نہ کریں, تو پھر وہ ان افیکٹو پیرنٹنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ بچوں کو پتہ ہے کہ ہم کام کریں یا نہ کریں اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. تو یہ تو ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ ہاؤس کیپنگ یا پرسنل جو رسپانسبلٹی ہے. لیکن رسپانسبلٹی کے جو دوسرے اسپیکٹس ہیں سوشل رسپانسبلٹی میں, اس میں دیکھیں ایک چیز آ جاتی ہے, جیسے اب اکثر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھائی نہیں کرتے, تو اس میں بھی تھوڑا سا یہ کہ بچوں کو بتانا ہے کہ دیکھیں ہمارا کام ہے ہم آپ کو وہ ایجوکیشن دیں جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں, جو مطلب جو ایکسٹینڈڈ ہمارے لیے افورڈیبل ہے. لیکن یہ کہ اس سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے, کہ اگر آپ پڑھیں گے لکھیں گے اپنا فائدہ کریں گے تو اٹ از مطلب یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تو وہ ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ بچہ خود یہ رسپانسبلٹی سمجھے کہ یہ میری زندگی ہے, میں نے اس کی رسپانسبلٹی لینی ہے, میں نے پڑھنا ہے, کیونکہ یہ میرا فائدہ کسی دوسرے کا نہیں ہے. لیکن اگر آپ بچے کو اس لحاظ سے پڑھا رہے ہیں یا بچے کو یہ میسج جا رہا ہے کہ آپ کے مارکس بڑے اچھے آئیں گے تو آپ کے رشتہ داروں میں دوستوں میں بڑی واہ واہ ہو جانی ہے, تو وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے پڑھ رہے ہیں, اپنے لیے تو نہیں پڑھ رہے. تو مطلب یہ تھوڑا سا ایک سینس ہوتا ہے کہ بچے کو یہ بتانا کہ یہ جو ہے اس کا جو کانسیکوینس ہوگا وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ایک اور آ جاتی ہے فائنینشیل رسپانسبلٹی, کہ مطلب جب بچوں کو مطلب پیسے خرچ کرنے کا نہیں پتہ چلتا, کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے,
تو اب دیکھا جب ہم کمپیئر کرتے ہیں مطلب پاکستان میں تو ظاہر ہے کہ بچوں کو مطلب ظاہر ہے کہ جب تک وہ ماسٹرز بھی نہیں کر لیتے، جاب بھی نہیں کر لیتے، ماں باپ ہی ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں ویسٹرن اسٹائل آف لائف سے، تو اس میں جو بچہ ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اپ ٹو مطلب جب تک وہ 18 سال کا ہو نہیں جاتا، مطلب سمجھ لیں کہ 17 سال اور 11 مہینے تک. لیکن جیسے بچہ 18 سال کا ہوتا ہے فرام دا فرسٹ ڈے دے آر کنسیڈرڈ ایڈلٹس. تو یہ ٹائم ہوتا ہے رفلی جب وہ یونیورسٹی جوائن کرتے ہیں، مطلب ایئر 12 تک بچہ 18 سال کا ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی پڑھائی کے خرچے ہیں، جو ان کا مطلب سبجیکٹ چوز کرنا ہے، جو ان کا کیریئر ہے، وہ بچوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے پیرنٹس سے کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے جو بچے ایکسیس کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کی فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے وہ ساری بچوں کے اوپر ہوتی ہے. تو اس کا تھوڑا سا جو آسٹریلیا میں سسٹم ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ ان کو ان کے نام پہ ان کے ٹیکس کے فائل کے نمبر کے اوپر ان کو ان کی پڑھائی کے لیے لون دیتی ہے کہ آپ پڑھ لیں، اور جو آپ کا لون ہے ہر سیمسٹر کا ہر سال کا اکٹھا ہوتا جائے گا، اور جب آپ جاب سٹارٹ کریں گے اور جب آپ ایک سرٹن لیول آف انکم کو پہنچیں گے تو پھر آپ کے یہ ٹیکس کے ساتھ ساتھ یہ کٹتا چلا جائے گا آہستہ آہستہ، اینڈ اٹ ول بی پیڈ آف ان واٹ ایور ٹائم. تو اس کا ایک مطلب اس کا ایک جو اسپیکٹ ہے فرام سینس آف رسپانسبلٹی وہ یہ ہے کہ اب بچے کو پتہ ہے کہ میں نے ایسا سبجیکٹ چوز کرنا ہے جس میں مجھے جاب بھی مل جائے، جو میں پاس بھی کر لوں، جس میں میرا انٹرسٹ بھی ہو، اور اس کے بعد میں اس میں فیل بھی نہ ہوں، اور اس کو میں جلدی جلدی کر کے فارغ ہو جاؤں تاکہ پھر میری ذمہ داری ہے. لیکن یہاں پہ اگر ہم اس کو کنٹراسٹ کریں گے پاکستانی سسٹم میں، تو بچے جو ہیں وہ اکثر پہلے تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ مطلب جو بچے اتنا اچیو نہیں کرتے اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے، کہ وہ تو پہلے مطلب پڑھائی کو ایز اے رسپانسبلٹی نہیں لیتے اپنے لیے. سیکنڈلی مے بی مطلب اس میں یہ فیکٹر بھی ہے کیونکہ پیرنٹس فیسیں پے کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے، لیکن کیونکہ رسپانسبلٹی بچے پہ نہیں جاتی، وہ فیل ہو بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم ضائع ہو گیا یا ہم فیل ہو گئے. لیکن ان کو فائنینشیل رسپانسبلٹی کا احساس نہیں ہوتا، جس کے لیے شاید ماں باپ بہت ہی زیادہ ہارڈ ورک کر کے ان کی تعلیمی ضروریات پوری کر رہے ہوں. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ سینس آف رسپانسبلٹی میں یہی ہے کہ آپ بچوں کو چوائسیز بتائیں، ان کو ہر چیز کا فائدہ اور نقصان بتائیں، اینڈ لیٹ دیم چوز. اور ان کو یہ بھی بات میرے خیال سے تھوڑا سا ریمائنڈ کروانی چاہیے کہ جو آپ چوز کر رہے ہو اس کا جو بھی کانسیکوینس ہوگا اس کی ذمہ داری آپ کے اپنے اوپر ہے، یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. تو میرے خیال سے اس طرح اگر بچے بچپن سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ ذمہ داری سیکھیں گے تو بڑے ہو کے بڑی چیزوں کے لیے مطلب وہ تیار ہوں گے، ریڈی ہوں گے. اچھا اس میں نا ایک بائی دا وے کیونکہ ہم دونوں اس کو کمپیئر بھی کر رہے ہیں سسٹم کو، اور ہمارے پاس جو سب سے بڑا ابھی مسئلہ آتا ہے نا وہ ہے جو لوگ باہر رہتے ہیں، وہ یہاں پیدا ہوئے ہیں، بچے ان کے باہر ہوئے ہیں پیدا، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، ان کو ایک اور چیلنج آتا ہے کیونکہ یہ 18 سال والا جو ہے ایک یہاں کا تو جو پرابلم ہے وہ ایک الگ ہے، لیکن وہاں کا جو پرابلم وہ بھی ایک الگ پرابلم ہے کہ کئی لوگ جن کے بچیاں اسپیشلی 18 سال سے اوپر جاتے ہیں یا بچے سے، تو ان کو ان کے بھی چیلنجز ہوتے ہیں. وہ چیلنجز وہ کیسے نمٹتے ہیں؟ دیکھیے وہاں کے جو مطلب میری آبزرویشن میں آتے تھے، کیونکہ ایک تو وہی بات ہے فیملی انوائرمنٹ میٹرز الاٹ، کہ مطلب میری آبزرویشن میں وہاں پہ جو فیملیز میں مطلب پیرنٹس کا اچھا ریلیشن شپ ہے تو بچوں کا ریلیشن شپ موسٹلی بہت اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے کافی. لیکن ظاہر ہے کہ اب دیکھیں مطلب جیسے سوشل میڈیا ہے، ٹیکنالوجی ہے، بچوں کی ہر چیز میں مطلب پوری دنیا کا مطلب کلچر جو ہے وہ مور اور لیس ایک جیسا بنتا چلا جا رہا ہے. مطلب وہ اب یہ انڈیویجول کلچرز نہیں ہیں ایٹ دا مومنٹ. میرے خیال میں ہر ملک میں ہر کلچر جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ یہ تھوڑا سا مطلب میں یہ کہوں گی کہ کیونکہ وہاں پہ سوشل پریشر اتنا نہیں ہوتا میرے خیال سے فیملیز کا، تو وہاں کے اگر بچے مطلب چیلنجنگ ہوتے ہیں تو وہ بہت ایکسٹریم چیلنج پہ جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کیونکہ ان کو وہ ایڈلٹ کنسیڈر کرتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ وہاں کی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنز بھی بیچ میں آ جاتی ہیں، مطلب پیرنٹس کو اتنا پھر کہنے کا وہ رائٹ نہیں دیتے، سمجھانے کا. تو دیٹ از ناٹ این آئیڈیل سچویشن میرے خیال سے. لیکن یہ کہ دیکھیں اگین وہ رسپانسبلٹی پہ آ جاتا ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ اتنا زیادہ مطلب ڈیفائنس شو کر رہا ہے، اتنا زیادہ مطلب باغی ہو رہا ہے کہ وہ بات نہیں سمجھتا، لیکن یہ ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ اس کو اسی چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جو ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے مطلب کر سکتے ہیں وہ شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا.
تو اس میں مطلب ویری فیو کیسز میں کہوں گی کہ جہاں میرے خیال سے شاید پیرنٹس کا بھی تھوڑا سا مطلب میں کہوں گی کہ مطلب شاید ان کی بھی تھوڑی سی نیگلیجنس ہو جاتی ہے، یا وہ لوگ اتنا شروع میں خیال نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ خیر ہے بچے ہیں، مطلب اسی چکر میں وہ بچوں کو اس حد تک مطلب فریڈم دے دیتے ہیں یا اتنا زیادہ پرمیسو ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ان کے لیے اس ڈسپلن کو یا اس اتھارٹیٹیو ماڈل کو فالو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا مجھے آخر میں بتائیں، ایک بات ہوئی تھی کریکٹر بلڈنگ کے بارے میں، تو پیرنٹس کا ہر پیرنٹ کو چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اچھا ہو کریکٹر وائز، ایٹ لیسٹ پڑھائی ہو، لکھائی ہو، اچھی جاب ہو، یہ سب چیزیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن کریکٹر بلڈنگ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے کریکٹر بلڈنگ اگر ہم ایز اے مسلم پاپولیشن میں کہوں گی تو دیکھیں اس میں کریکٹر بلڈنگ یہی ہوتا ہے کہ جو ہماری بیسز ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں، اور ظاہر کہ دیکھیں اگر ہم براڈر سینس میں دیکھا جائے، اب دیکھیں رسپیکٹ ہے، آنیسٹی ہے، سچ بولنا ہے، وقت کی پابندی کرنا ہے، دوسروں کا خیال رکھنا ہے، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا، یہ ہمارے دین میں تو بہت زیادہ ایلیبوریٹڈ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے کسی بھی ملک کا، کسی بھی کنٹری کا جو رول ہے وہ یہی ہے کہ یو ہیو ٹو بی اے سویلائزڈ پرسن. آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو اب دیکھیں کریکٹر میں یہ ایک بہت بیسک چیز ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں اس سے بھی دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، آپ لا توڑتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، اگر آپ کسی سے کوئی غلط بات کرتے ہیں، کسی کی دل شکنی کرتے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ مطلب اس کا بھی امپیکٹ اچھا نہیں ہوتا کسی انسان کے اوپر. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب کریکٹر میں آتی ہیں. تو اب کریکٹر بلڈنگ کا جو میرے خیال سے ایک سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ آپ بچوں کو جو آپ بنانا چاہتے ہیں وہ پہلے آپ خود بنیں. مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جھوٹ نہ بولے تو آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ کو چھوڑنا پڑے گا اگر آپ بول جاتے ہیں تو. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ٹائم جو ہے وہ مینیج کرے یا کبھی مطلب پنکچول ہو تو اس کے لیے آپ کو بھی وقت کی پابندی کرنی پڑے گی. تو وہ بچہ جو ہے وہ آپ کی ماڈلنگ سے بچہ سیکھے گا اور اس کو کرے گا. اور اس میں ایک تھوڑی سی چیز مطلب جو میرے خیال سے ورکس ویری ویل وہ یہ کہ اگر آپ کسی بھی اصول کو بچے کو سکھانا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ آپ ایسا کرو، تو وہ چیز بہت زیادہ بچے سم ٹائمز پرسنل لیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی. لیکن یہ کہ اگر آپ اسی اصول کو کسی اور ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا اثر زیادہ پڑتا ہے بجائے کہ آپ اس کو اپنی خواہش کے طور پہ کہیں. فار ایگزامپل اگر آپ اس کو دین کا کہہ دیں کہ بھئی اسلام میں جھوٹ بولنا منع ہے، مطلب اسلام میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ انسان کو سچا ہونا بڑا ضروری ہے، تو اگر آپ اس کو کہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جھوٹ نہ بولیں تو بچے کہیں گے یہ تو ان کی ذاتی خواہش ہے، ہو سکتا ہے مان جائیں، ہو سکتا ہے نہ مانیں. لیکن اگر آپ اس کو ریفر کریں گے ٹورڈز اے ہائر اتھارٹی تو اس کا زیادہ چانس ہے مانے جانے کا. اب اسی طرح اگر میں سوشل لحاظ سے کہوں کہ اگر میں کہوں کہ اس علاقے میں فار ایگزامپل پارک ہونا چاہیے، لیکن ایک اگر یہ تو میری خواہش ہے، لیکن اگر میں اس کو ریفر کروں کہ بھئی ہمارے لاء میں یہ ہے کہ اتنی پاپولیشن کے علاقے میں ایک پارک ضرور ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ میں اس چیز کے لیے اسٹینڈ لے سکتی ہوں کیونکہ اٹ از ریفرنگ ٹو این ادر تھنگ دیٹ از، مطلب وہ یہ ہے کہ وہ ایک لوکل لاء ہے جس کو میں ریفر کر کے اپنی بات کو اس سے انڈورس کروا رہی ہوں، تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. اور چھوٹے لیول پہ میں یہ بات کہوں گی کہ دیکھیں اگر کریکٹر بلڈنگ میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بچہ چیز فالو کرے تو آپ اس کو مطلب اپنی فیملی ویلیوز کے بھی لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مطلب یہ چیز جو ہے یہ ہماری فیملی میں ہم لوگ اس کو ایسے کرتے ہیں، اس کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے، یا اس کا اپوزٹ یہ ہے، اگر ہم یہ کریں گے تو اس کا یہ نقصان ہے. تو یہ اٹ آل کمز ود انکریجمنٹ کہ اگر ہم بچے کو انکریج کریں گے اور اس کو کوئی اور پوائنٹ آف ریفرنس بھی دیں گے تو میرے خیال سے پھر بچہ اس کو زیادہ سمجھے گا بھی اور اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر ہم اس کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ اپوزٹ مطلب وہ ریبیلین کی طرف جائے گا بچہ. بہت شکریہ مس شگفتہ، بڑا اچھا لگا پیرنٹنگ پہ آپ سے بات کرنے کے لیے. کویشچن اتنے زیادہ ہیں نا کہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ جی ہم کیریئر کاؤنسلنگ پہ بھی بات کریں گے، ایون ایک اور ٹاپک ہے سنگل پیرنٹ کا بھی ایک ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ. پھر پیرنٹس کے جو
بچوں کی رسپانسبلٹیز جو ہے پیرنٹ کی طرف سے وہ کسی پہ کسی اور ٹائم بات کر لیں گے. ہاں اس میں میرے خیال میں ایک اور بھی تھا, مطلب میں اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو جو یہ ہوتا ہے مطلب سنگل پیرنٹ اینڈ اسٹیپ پیرنٹ ہوڈ ایز ویل. ہاں ٹھیک ہے, دے آر ویری ٹیکنیکل, تو اگر ہم اس کے اوپر بھی بات کر کریں گے سکیں تو انشاءاللہ. وائی ناٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو. تھینک یو.